الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، مکۃ المکرمہ سے 450 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک آبادی تھی جس کو یثرب کہا جاتا تھا. اس آبادی کے اندر 2 قبیلے آباد تھے اور رہتے تھے. ایک قبیلے کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا، اور یہ دونوں قبیلے یمن کے کسی علاقے سے آ کر صدیوں پہلے آباد ہو گئے تھے، اور یہ دونوں کے دونوں مشرک قبیلے تھے. یثرب کے آس پاس کی آبادی میں یہودیوں کی آبادی تھی، اور وہاں پر یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے. نمبر 1 بنو قینقاع، نمبر 2 بنو قریظہ، اور نمبر 3 بنو نذیر. یہ تینوں یہودیوں کے قبیلے تھے. اس زمانے میں جو یہودی تھے وہ مہاجن تھے، سود پر لوگوں کو پیسہ دیتے تھے. تو وہ جو یہودی تھے وہ بھی لوگوں کو سود پر پیسہ دیتے تھے. جب یثرب کے اندر اوس اور خزرج کے درمیان میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو یہ یہودی قبیلے ان پر دھونس جماتے تھے کہ دیکھو آخری نبی آنے والا ہے اور ہم اہل کتاب ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں آئے گا. سب بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو وہ بھی بنی اسرائیل میں آئے گا، ہماری اس میں آئے گا، لہذا ہم اس نبی کے ساتھ مل کر تم سب کو سبق سکھائیں گے. یہ دھونس جماتے تھے اوس اور خزرج کے قبیلے پر. وہ لوگ سہم جاتے تھے کہ بھئی یہ اہل کتاب ہیں اور سارے جو نبی آئے ہیں وہ بنی اسرائیل میں ہی آئے ہیں، تو انہی کے پاس وہ آئیں گے، پھر ہمارا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اس لیے اوس اور خزرج کے قبیلے وہ سہم کر بیٹھ جاتے تھے. ادھر مکے میں ابو طالب کی وفات ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام قبیلے کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے جو حج کرنے کے لیے آتے تھے، جیسے میں نے گزشتہ ہفتے بتایا. تو آپ باہر سے آنے والے قبیلوں کے درمیان میں اعلان کرتے تھے کہ جو میرے صحابہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے گا میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. یہ آپ قبیلوں میں اعلان کرتے تھے. اب کسی قبیلے کی یہ ہمت نہیں تھی کہ اس بات کی گارنٹی لے لے کہ ہم آپ کے صحابہ کی حفاظت کریں گے، اس لیے کہ قریش سے پنگا کون لے، قریش سے لڑائی کون لے، سارے سردار قریش کے اندر تھے. تو کسی قبیلے کی ہمت نہیں تھی. سن 11 نبوی سے پہلے جب یثرب سے ایک قافلہ مکۃ المکرمہ آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام قافلے والوں میں دعوت دیتے تھے اور اعلان کرتے تھے یہ، تو اس قافلے میں اسعد بن زرارہ بھی تھے جن کا میں نے گزشتہ ہفتے ذکر کیا تھا. تو انہوں نے جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے صحابہ کی ذمہ داری لے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تو اسعد بن زرارہ نے سوچا کہ کہیں یہ وہی آخری نبی تو نہیں ہے جن کا تذکرہ کر کے یہودی ہم پر دھونس جماتے ہیں.
تو اسعد بن زرارہ نے سوچا کہ اگر یہ وہی آخری نبی ہے تب تو ہمیں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کو سبق سکھائیں۔ لیکن ارادہ تو کیا، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، قریش سے پنگا کون لے۔ ارادہ ملتوی ہو گیا کہ بھئی دیکھیں گے، اس بار تو کچھ نہیں ہوا۔ چلے گئے سب، یثرب واپس چلے گئے۔ سن 11 نبوی میں جب یہ 6 لوگوں کا قافلہ آیا تو یہ 6 کے 6 لوگ مسلمان ہو گئے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس سے پہلے بس سوچ کر گئے تھے کہ اگر یہ وہی ہیں تو ہمیں پہل کر لینی چاہیے، پھر ہم ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کو سبق سکھائیں گے۔ تو سن 11 نبوی میں 6 لوگ مسلمان ہوئے، پھر 12 نبوی میں مدینۃ المنورہ یعنی یثرب سے 12 لوگ آئے، پھر وہ مسلمان ہوئے۔ پھر سن 13 نبوی میں یثرب سے 75 لوگوں کا قافلہ آیا اور یہ 75 کے 75 لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس میں جو شروعات ہوئی ہے وہ اسعد بن زرارہ سے ہوئی ہے، اور یہ بڑے بابرکت صحابی تھے کہ سن 12 نبوی میں جو 12 لوگوں کا قافلہ آیا تھا تو انہوں نے ہی کہا تھا اللہ کے نبی سے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک معلم مدینہ بھیج دو تاکہ وہ لوگوں کو دعوت دے، اسلام کی ضروری باتیں بتائے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کی تشکیل کی تھی، جن کی قبر احد کے میدان میں بنی ہوئی ہے اور وہ جنگ احد کے اندر شہید ہوئے تھے۔ تو اس طریقے سے یثرب کے لوگ جو تھے وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اب چونکہ اللہ کے نبی اعلان کرتے تھے کہ جو میرے صحابہ کی حفاظت کی گارنٹی لے گا میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، تو پھر ان حضرات نے اللہ کے نبی سے یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیں، ہم آپ کی وہاں پر حفاظت کریں گے، آپ پر اپنی جانیں قربان کریں گے، آپ پر اپنا مال خرچ کریں گے اور ہر طریقے سے آپ کی حفاظت کرنے کی کوششیں کریں گے۔ نبوت جو اللہ کے نبی کو ملی ہے، اس نبوت کے ملنے سے پہلے اللہ کے نبی کو سچے خواب آتے تھے، جس کو رؤیا صالحہ کہا جاتا ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ کو سچے خواب آتے تھے۔ اسی طریقے سے ہجرت کرنے سے پہلے بھی اللہ کے نبی کو سچے خواب آتے تھے، اور آپ کو خواب میں یہ دکھلایا جاتا تھا کہ آپ کھجوروں کے شہر کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، لیکن وہ کھجوروں کا شہر کون سا ہے، اس کا نام کیا ہے، خواب میں یہ نہیں دکھایا گیا۔ تو اللہ کے نبی سوچا کرتے تھے کہ شاید یمامہ ہو، وہاں بھی کھجوروں کے درخت بہت زیادہ ہیں، یا شاید ہجر نام کا ایک شہر ہو، وہاں بھی کھجور کے درخت بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ظاہر نہیں کیا گیا تھا کہ آپ کون سے شہر کی جانب ہجرت کرنے والے ہیں، بس خواب میں یہ دکھلایا جاتا تھا کہ آپ ایک شہر کی جانب ہجرت کر رہے ہیں جس شہر میں کھجوروں کے درخت بہت زیادہ ہیں۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ آپ یثرب یعنی مدینۃ المنورہ کی جانب ہجرت فرمائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب شہر کی تعیین ہو گئی تو پھر آپ نے صحابہ کرام کو مدینۃ المنورہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ سب سے پہلے جن صحابی نے مدینۃ المنورہ کی جانب ہجرت کی ہے وہ ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ کے شوہر۔ جب یہ ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے نکل رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، تو سواری پر سوار ہیں، بیوی موجود ہے، پاس میں ایک بچہ موجود ہے۔ تو حضرت ابو سلمہ کی سسرال کے لوگ آ گئے ام سلمہ کی طرف سے، کہا کہ آپ کو اپنی جان کا اختیار ہے، آپ کو ہجرت کرنی ہے، آپ ہجرت کریں، ہماری بیٹی مدینہ ہجرت نہیں کرے گی۔ آپس میں بہت زیادہ بحث ہوئی اور ام سلمہ کے گھر والے ام سلمہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بچہ کس کے ساتھ جائے، باپ کے ساتھ جائے گا، ماں کے ساتھ جائے گا، اسی کھینچا تانی میں بچے کا ہاتھ بھی اتر گیا، اسی کھینچم کھانچ میں بچے کا ہاتھ بھی اتر گیا۔ تو پھر وہ بچہ جو تھا ام سلمہ کے پاس ہی رہا۔ ابو سلمہ مدینۃ المنورہ پہنچ گئے، اللہ کے نبی ابھی نہیں پہنچے، ابھی سب سے پہلے صحابی ہیں۔
تو سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ سلمہ وہ ہیں جو بعد میں ہم سب کی ماں بنی ہیں، المؤمنین بنی ہیں بعد میں۔ جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے پھر ان سے نکاح کر لیا تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں صبح صبح مکے کی سرحد سے باہر نکل جاتی تھی اور ایک ٹیلے پر بیٹھ جاتی تھی اور روتی تھی کہ میں یہاں ہوں، میرا بچہ یہاں ہے اور میرا شوہر جو ہے وہ مدینے کے اندر ہے۔ غالباً شاید بچے کو ابو سلمہ کے گھر والے لے گئے تھے، تو بچہ الگ، ماں الگ، باپ الگ۔ تو اس طریقے سے وہ وقت حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کے لیے بڑا مشکل وقت تھا کہ شوہر بھی پاس نہیں ہے، بچہ بھی پاس نہیں ہے۔ ابو سلمہ کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم سلمہ کو اپنے پاس روکو گے تو بچہ تو ہمارا، بچے کو ہم روکیں گے۔ تو بچے کو روک لیا ابو سلمہ کے گھر والوں نے، سلمہ کو روک لیا سلمہ کے گھر والوں نے، اور ابو سلمہ مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ کتنا سخت مشکل مرحلہ ہے۔ جن لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان سے پوچھو کہ باپ الگ پڑا ہو، ماں الگ پڑی ہو، بچہ الگ پڑا ہو تو کتنا خطرناک اور کتنا مشکل اور کتنا کربناک دور وہ گزرتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں اسی طریقے سے روتی رہتی تھی۔ ایک دن میرا ایک کزن تھا، چچا زاد بھائی تھا، اس کو مجھ پر رحم آیا اور اس نے میرے گھر والوں کو لعنت و ملامت کی، تو میرے گھر والے جو ہیں وہ تیار ہو گئے۔ تو بچہ بھی آیا تو میں اپنے بچے کے ساتھ مدینہ المنورہ کے سفر کی جانب روانہ ہو گئی۔ راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ ملے۔ کہا کہ آپ کا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا کہ مدینہ جا رہی ہوں۔ کیا ساتھ میں آپ کے کوئی نہیں ہے؟ کہا کہ کوئی نہیں، شوہر جو ہے مدینے میں۔ حضرت عثمان بن طلحہ سلمہ کے ساتھ ہو لیے۔ فرماتی ہیں کہ جہاں مجھے سفر میں آرام کرنا ہوتا تھا تو عثمان سواری کو نیچے بٹھاتے، الگ ہو جاتے، میں سواری سے نیچے اترتی، عثمان سواری کو لے کر جاتے، ایک درخت کے نیچے باندھ دیتے، خود بھی درخت کے نیچے لیٹ جاتے۔ جب مجھے سفر شروع کرنا ہوتا عثمان سواری کو لے کر آتے، سواری کو نیچے بٹھاتے اور مجھ سے کہہ دیتے کہ بیٹھ جاؤ، الگ ہو جاتے۔ جب میں بیٹھ جاتی تو میں کھانس دیتی یا اشارہ کر دیتی تو عثمان آتے، سواری کو اٹھاتے اور سفر شروع کرتے تھے۔ جب مدینہ کی آبادی دکھنی شروع ہو گئی اور مدینے کی سرحدیں آ گئیں تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ آپ کے شوہر سامنے والے شہر کے اندر ہیں، اب آپ جاؤ، اللہ آپ کا سفر مبارک کرے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عثمان سے زیادہ بہتر آدمی کوئی نہیں دیکھا۔ اس وقت تک حالانکہ شاید مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن شرم و حیا اور عفت و عصمت اتنی زیادہ تھی، کہا کہ میں نے عثمان سے زیادہ کوئی مبارک اور بہترین آدمی میں نے نہیں دیکھا کہ سفر میں بھی انہوں نے میرا اتنا خیال رکھا اور اتنے آرام کے ساتھ انہوں نے میرا سفر مکمل کرایا۔ تو اس طریقے سے سلمہ بھی مدینہ المنورہ پہنچ گئی۔ صحابہ کرام مکے سے مدینہ جا رہے ہیں اور پھر نمبر آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، اور انہوں نے بڑی شان کے ساتھ ہجرت کی، اور اکیلے ہجرت نہیں کی، پورا جتھا اپنے ساتھ لے کر گئے صحابہ کا، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کوئی راستہ روک کر دکھائے۔ سارے صحابہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب مکے کے اندر اللہ کے نبی موجود ہیں، حضرت ابو بکر موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں رضی اللہ عنہم، اور وہ غریب صحابہ موجود ہیں کہ جن کے پاس ہجرت کرنے کے لیے یا تو کوئی سواری نہیں ہے یا کفار نے بڑے ظلم اور دباؤ کی وجہ سے ان کو ہجرت کرنے سے روک رکھا ہے، ورنہ سب مکے سے مدینہ چلے گئے۔ کفار کو یہ لگنے لگا کہ اب آج یا کل میں اللہ کے نبی بھی یہاں سے مکے سے مدینہ چلے جائیں گے اور ان کو ہم اتنی آسانی سے نکلنے نہیں دیں گے۔ تو دار الندوہ کے اندر ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ کے اندر عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، ابو البختری بھی ہے، حکیم بھی ہے، امیہ بن خلف بھی ہے، اور بڑے بڑے جو مشرکین مکہ کے سردار تھے وہ سارے اس میٹنگ کے اندر موجود ہیں۔ اور اس میٹنگ میں جو ہے ایک سفید داڑھی والا، سفید کپڑے والا، ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے ایک بوڑھا آدمی بھی آیا۔ تو لوگوں نے اس کو دروازے پر روک لیا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں اور میں بوڑھا آدمی ہوں، اور میں بھی اس میٹنگ کے اندر شریک ہونا چاہتا ہوں، شاید میں بھی تمہیں کوئی اچھی رائے دے سکوں۔ وہ ابلیس تھا، شیطان اس میٹنگ کے اندر خود شریک ہوا تھا۔ چنانچہ
دارالندوہ کے اندر میٹنگ ہوئی کہ آج کل میں یہ بھی مکے سے مدینہ نکل جائیں گے اور ہم ان کو اتنی آسانی سے تو نکلنے نہیں دیں گے، اس کے لیے کیا کیا جائے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب کفار میٹنگ کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، آپس میں یہ مشورہ کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ یا تو ان کو گھر کے اندر قید کر دیا جائے، یا ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو شہر بدر کر دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی مکر کر رہے تھے، وہ بھی مشورہ کر رہے تھے، اور اللہ بھی مکر کر رہا تھا، اور اللہ بھی ارادہ کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سے بہتر چالیں کون چل سکتا ہے؟ اللہ سے بہتر چالیں کون چل سکتا ہے؟ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو میٹنگ جی صاحب شروع ہو گئی، اور میٹنگ کے اندر کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو جو ہے ایک کمرے کے اندر زنجیریں ڈال کر قید کر دیا جائے، اور ان کو باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ تو اس پر ابلیس نے یہ کہا کہ یہ کیا بیہودہ مشورہ دیا ہے؟ شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے قید کیا تھا نا، لوگ حمایتی کھڑے ہو گئے، چھڑا دیا ان کو۔ تم اگر ان کو کمرے کے اندر زنجیروں میں قید کرو گے، پھر کچھ حمایتی کھڑے ہو جائیں گے، پھر ان کی آواز لگنی شروع ہو جائے گی اور ان کو چھڑا لیں گے۔ یہ مشورہ بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو شہر بدر کر دیا جائے، شہر سے باہر نکال دیا جائے، اور شہر میں گھسنے کی پرمیشن نہ ہو۔ تو ابلیس نے کہا کہ یہ بھی غلط مشورہ ہے، جو کام یہاں پر کر رہے ہیں وہ کام دوسری جگہ پر رہ کر شروع کر دیں گے، پھر اپنی بہت بڑی فوج بنا لیں گے، پھر تم پر حملہ کر دیں گے، تو پھر بات ہی کیا ہوگی؟ جس طریقے سے یہاں ان کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، جس شہر میں تم ان کو بھیجو گے وہاں پر ان کی تعداد بڑھ جائے گی، تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ مشورہ بھی بیکار ہے، اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا۔ پھر ابو جہل نے مشورہ دیا، او یقتلوک، کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے، اور قتل کرنا اس انداز سے ہو کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان اس قتل کے اندر شریک ہوگا۔ مثال کے طور پہ 12 لوگوں کی اگر جماعت بنے گی تو 12 قبیلوں سے 12 نوجوان اکٹھے کیے جائیں، ان کے ذریعے سے ان کو قتل کروایا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 12 قبیلوں سے قریش جو ہیں وہ لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ ایک قبیلے سے تو لڑ لیں گے، 2 سے لڑ لیں گے، لیکن پورے کے پورے سارے قبیلوں سے اور 12 قبیلوں سے مثال کے طور پر قریش پنگا لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجبوراً قریش کو کیا ہے، وہ خون بہا لینا پڑے گا، اور خون بہا کی جو قیمت ہے، جو دیت ہے، وہ 100 اونٹ ہے، وہ 100 اونٹ تم سب مل کر دے دینا، بات ختم ہو جائے گی۔ بدلہ تو نہیں لے سکتے، دیت لیں گے۔ جان کی قیمت کیا ہے؟ 100 اونٹ، 100 اونٹ تم دے دینا، بات ختم ہو جائے گی۔ ابو جہل ابلیس نے کہا کہ ہاں یہ ہے سب سے بہترین مشورہ، یہ مشورہ سب سے بہترین ہے کہ قریش سب سے پنگا بھی نہیں لے سکتے، 100 اونٹ قیمت دینی پڑے گی، وہ تم آسانی سے دے سکتے ہو، اور تمہارا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا، تمہاری سردردی بھی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ مشورہ ہو گیا کہ جلدی سے نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کے ذریعے سے یہ کام مکمل کروایا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر پر تشریف فرما تھے، اور آپ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبردار کر دیا کہ آج کی جو رات ہے وہ آپ اپنے گھر پر نہیں گزاریں گے، آج کی رات آپ اپنے گھر پر نہیں گزاریں گے۔ لیکن ادھر یہ مشورہ چل رہا تھا دارالندوہ میں، ادھر دوپہر کے وقت میں، ٹھیک دوپہر کے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ ابو بکر انتظار کر رہے تھے کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ مدینہ المنورہ ہجرت کریں گے، تب سے میں سویا نہیں ہوں کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کب میرے دروازے پر آ جائیں
اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ تو اسی لیے میں نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں اور ابو بکر آرام سے اندر سوتا رہے اور اللہ کے نبی کو تکلیف ہو، اس لیے میں نے سونا ہی چھوڑ دیا اور میں آپ کا دروازے پر انتظار کرنے لگا کہ پتہ نہیں کب میرا محبوب میرے دروازے پر آ جائے اور وہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، میں اپنے کسی کام کے اندر مصروف ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہجرت کرنے کا حکم ہو گیا ہے اور تم جو ہے میرے ساتھ چلو گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ 2 اونٹنیاں میں نے اسی نیت سے لی تھی کہ جب آپ ہجرت کو چلیں گے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا، اور یہ دونوں اونٹنیاں میں نے 800 درہم کے اندر خریدی ہیں۔ کتنی؟ 800 درہم میں میں نے یہ دونوں اونٹنیاں خریدی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم اس میں سے ایک اونٹنی پر سفر کریں گے، لیکن ہم اس اونٹنی کو ہدیہ نہیں لیں گے بلکہ قیمتاً خریدیں گے۔ ہم اس کو قیمتاً خرید لیں گے، اس کی ہم قیمت ادا کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جیسی آپ کی مرضی، میں آپ کی مرضی کے ساتھ شریک ہوں۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی پر تو اپنا بہت مال لٹا چکے تھے، بہت مال خرچ کر چکے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سب کا بدلہ دے سکتا ہوں لیکن ابوبکر کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ یہ آپ نے تو فرمایا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اس کی قیمت دینا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو اللہ کے نبی کی مرضی میں راضی ہیں، جو اللہ کے نبی کو پسند وہ صدیق کو پسند۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری پلاننگ بنائی، کس طریقے سے سفر کرنا ہے، کس وقت نکلنا ہے، کہاں کہاں قیام کرنا ہے، وہ ساری سفر کی ترتیب اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھا دی اور کہا کہ رات سے پہلے نکلنا ہے، رات گھر میں نہیں گزارنی ہے۔ ادھر قریش نے نوجوانوں کو اللہ کے نبی کے دروازے کے باہر ننگی تلوار لے کر کھڑا کر دیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اب آپ یہاں سے نکلیے۔ اب چونکہ اللہ کے نبی کے پاس کفار کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں، اب آپ دیکھیں مخالفتیں اتنی ہیں کہ رہنا پسند نہیں ہے، چہرہ دیکھنا پسند نہیں ہے، لیکن اعتماد اللہ کے نبی پہ اتنا زیادہ ہے کہ کفار اور مشرکین اپنی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس رکھا کرتے تھے، مخالفت کے باوجود بھی اعتماد اللہ کے نبی پہ اتنا زیادہ تھا۔ تو آپ کے پاس کفار کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آج کی جو رات ہے وہ تم میرے بستر پر گزارو گے اور لوگوں کی ساری امانتیں صبح کو ان کے حوالے کرو گے، اور اس کے بعد تم مدینۃ المنورہ میں مجھ سے آ کر ملاقات کرو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ خوف ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، کوئی تمہارا ایک بال کا بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے بستر پر لیٹ گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ گھر سے نکلے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ کے نبی نے ایک مٹھی ریت لی اور یہ آیت پڑھی، اور یہ مٹھی جو تھی ریت کی وہ کفار کی طرف جو نوجوان کھڑے ہوئے تھے ان کی طرف پھینک دی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر سے باہر نکل گئے، اور کوئی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ دیکھ سکا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر سے باہر نکلے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام غار ثور کی طرف آپ نے چلنا شروع کیا۔ ایک نوجوان جو تھا وہ اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے سے گزرا، اور قریش کے اور جو مشرکین مکہ تھے جو اللہ کے نبی کے قتل کرنے کے انتظار میں ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کہ بھائی کیوں کھڑے ہوئے ہو، کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو نوجوانوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی کو آج ختم کریں گے اور ان کا کام تمام کریں گے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ کون سے نبی؟ وہ تو چلے گئے، گھر سے نکل گئے، ان کو تو میں نے فلاں راستے پر دیکھا ہے، اور تم یہاں پر کھڑے رہ گئے اور وہ تو اپنے گھر سے بھی نکل گئے۔
تب جا کر وہ اندر گھسے ہیں اور دیکھا کہ اللہ کے نبی کے بستر پر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اٹھایا، کہا کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ وہ تو گھر کے اندر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے کیا پتہ کہاں ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ چنانچہ یہ ہجرت کا سفر شروع ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام غار ثور کی طرف چل پڑے۔ غار ثور 5000 فٹ سے زیادہ بلندی پر واقع ہے، اور اب بھی اگر کوئی آدمی غار ثور پر جانا چاہے تو گھنٹوں لگتے ہیں، تھک جاتا ہے آدمی۔ اس زمانے کے اندر تو وہاں پر جانے کا کوئی ایسا خاص راستہ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غار ثور کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا اور اللہ کے نبی سے یہ فرمایا کہ آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں تاکہ ایک ہی آدمی کے قدموں کے نشان ہو، 2 آدمیوں کے نشان زمین پر نہ پڑیں، ورنہ مشرکین کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ 2 آدمی جو ہے وہ اسی راستے سے در گئے ہیں۔ اس لیے نبوت کے بوجھ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام جب خانہ کعبہ سے بتوں کی صفائی کر رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں تاکہ آپ تھوڑے سے اونچے ہو جائیں اور پھر آپ آسانی سے ان سب کو توڑ سکیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، علی تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کی جو ران تھی وہ میری ران پر رکھی ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسی حالت میں جب وحی اتری ہے، وحی کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا تھا، اللہ کے نبی پسینہ پسینہ ہو جایا کرتے تھے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میری ران پر اتنا بوجھ پڑا، قریب تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا وہ جسم کا حصہ وہاں سے اٹھا لیے۔ یہ بوجھ تھا نبوت کا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد غار ثور کی طرف چل پڑے۔ اکیلا تنہا آدمی جس کے لیے غار ثور کی چڑھائی چڑھنا مشکل ہوتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر سوار کر کے غار ثور پر چڑھے ہیں۔ غار ثور پر چڑھنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دونوں اوپر پہنچ گئے تو صدیق اکبر نے اللہ کے نبی سے فرمایا، آپ باہر انتظار کریں، میں اندر غار کی صفائی کر کے آتا ہوں۔ چونکہ کوئی اندر داخل نہیں ہوا تھا، غیر آباد تھی، اندر دھولیں تھی، گردیں تھی، جالے تھے، یہ ساری کی ساری گندگی اندر موجود تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار ثور کے اندر داخل ہوئے، پوری غار کی صفائی کری، اور جہاں جہاں پر سوراخ کھلے ہوئے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا جسم کا کپڑا پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب گھر سے چلے تھے تو اپنے گھر والوں کو ذمہ داریاں دے کر گئے تھے۔ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا تھا کہ مکے کی جتنی بھی ڈیٹیل ہوگی، مکے کا جو ماحول ہوگا، وہ ساری کارگزاری ہمیں آ کر وہاں بتاؤ گے۔ اور اپنے غلام عامر بن فہیرہ سے کہا تھا کہ بکریاں چرانے کے بہانے غار ثور پر آؤ گے اور بکریوں کا دودھ ہمیں وہاں نکال کر دو گے۔ اور اپنی بیٹی لخت جگر اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا تمہاری ذمہ داری ہمارا کھانا پہنچانے کی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بھی آتے تھے، مکے کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کے جانے سے وہ ساری کارگزاری بتایا کرتے تھے۔ عامر بن فہیرہ بکریاں لے جا کر جاتے، وہاں پر بکریوں کا دودھ نکال کر اللہ کے نبی کے حوالے کرتے، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ چھوٹے قد کی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے اپنے والد کے لیے کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ چھوٹی سی بچی غار ثور پر 5000 سے زیادہ فٹ کی چڑھائی چڑھ کر اللہ کے نبی کے پاس اور اپنے بابا کے پاس کھانا پہنچا کر آ رہی ہے۔ ذرا یقین تو کریں اور ذرا گمان اور خیال تو کریں کہ صحابہ نے اس دین کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں۔ اللہ کے نبی کو جو کھانا جا رہا تھا جس برتن میں،
उस बर्तन को बांधने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपना इज़ार बंद निकाला, उसके दो हिस्से किए, एक हिस्से से अपने जिस्म का कपड़ा बांधा और दूसरे हिस्से से दूसरे टुकड़े से अल्लाह के नबी के खाने का बर्तन बांधा। उस वजह से हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा का लक़ब पड़ गया ज़ातुल बिताक़तैन, दो नाड़ों वाली, दो इज़ार बंद वाली, उनका लक़ब पड़ गया। हज़रत अस्मा अल्लाह के नबी को खाना पहुँचाया करती थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन गारे सोर के अंदर क़याम किया। एक मरतबा हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा जब खाना लेकर अल्लाह के नबी के पास जा रही हैं, रास्ते में अबू जहल मिल गया। कहा कि बता तेरा बाप कहाँ है, जहाँ तेरा बाप होगा वहाँ पर मोहम्मद भी होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैं नहीं बताऊंगी। अबू जहल पूछता रहा, अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा मना करती रही। एक ज़ोरदार थप्पड़ अबू जहल ने हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर के मारा, नीचे गिरी हैं, सर पत्थर से टकराया है और जिस सर से खून निकलने लगा। और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अबू जहल से मुखातब होकर ये कहा कि कान खोल कर सुन ले, मुझे मालूम है कि मेरा बाप कहाँ है, लेकिन तू मेरी जान तो ले सकता है, लेकिन तू मेरे दिल से ये राज नहीं उगलवा सकता कि मेरा बाप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। ये राज मैं तुझे नहीं दूंगी। वो खाना लेकर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा नन्हे नन्हे कदमों से गारे सोर पर चढ़ रही हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा को देखा कि चेहरा लहू लुहान है और खून निकल रहा है, पूछा कि बेटा अस्मा क्या हुआ, खून कैसे निकल रहा है? कहा कि अल्लाह के नबी, रास्ते में अबू जहल मिल गया था, आपका पता पूछ रहा था, मैंने उसको पता नहीं बताया, उसने मेरे थप्पड़ मारा, मेरा सर एक पत्थर से जाकर लगा और मेरे सर से खून निकलने लगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रोने लगे और आपने फरमाया कि अबू बकर, मैंने तमाम लोगों के एहसानात का बदला दे दिया, जिसने मुझ पर जो एहसान किया सब लोगों के एहसानों का बदला दे दिया, लेकिन तेरे और तेरे घर वालों के जो मुझ पर एहसान है उसका बदला मैं नहीं दे सकता, उसका बदला तो अल्लाह ही देगा तुझे। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर 3 दिन क़याम फरमाया। इस 3 दिन के क़याम में कुफ़ार मक्का ने अल्लाह के नबी का ताक़ुब करने के लिए भी लोगों को भेजा और ख़ुद मुशरिकीन मक्का भी तलाश करते करते गारे सोर तक आ गए थे। वो क्या वाक़या हुआ था इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और हम सब के दिलों में दीन इस्लाम की सच्ची मोहब्बत और अक़ीदत पैदा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।